علی مرتضیٰ بن جاؤ، حسن حسین بن جاؤ، تمہاری غیرت مر گئی ہے۔ وہاں تو صرف زکوٰۃ کا معاملہ تھا، یہاں تو ایمان جا رہا ہے، ایمان رخصت ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی دھجیاں ہو رہی ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے خاموش اور تعویلات کر رہے ہیں۔ ارے وہ زیادہ جانتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں جو اسرائیل کے پٹھو ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں جو یورپ کے غلام ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر تم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو تم پر بھی سارے نبی میدان حشر میں لعنت بھیجیں گے۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں، ہماری زبان نہیں ہے۔ اس نگاہ سے پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، نبی کو سمجھو، نبی کی زندگی کو سمجھو۔ یہ سیکھنے کے لیے ہم کو یہاں آنا چاہیے، یہ سبق ہے۔ ہم غور کریں آج کے حالات پر، دنیا کہاں ہم کو لے جا رہی ہے، کیا ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ ارے یہ مسلمان جو ایک بابری مسجد کے لیے چیختے تھے، ان کے تو ملکوں میں ساری مسجدوں میں تالے لگ گئے۔ ڈوب مرو تم لوگ، اور اندھے ہو گئے ہیں، زبان سے برائی نہیں۔ عرب کو بہت سے لوگ کہتے ہیں عرب کو برا نہ کہو، تو ابو جہل کو بھی کہو اعلیٰ حضرت، ابو لہب بھی تو اعلیٰ حضرت ہے تمہارا، وہ کہیں اور سے آیا تھا، وہ ایشیا کا تھا، ہندوستان کا تھا، کہاں کا تھا وہ؟ ابو لہب کو برا نہ کہو، امیہ کو برا نہ کہو۔ کون سا ایمان ہے ہمارا، کون سی غیرت ہے؟ حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم کو اجازت دیجئے، جو ہمارا کافر بھائی ہوگا ہم اس کو ماریں گے۔ یہ غیرت صحابہ ہے، لاؤ غیرت صحابہ۔ لفاظی سے کچھ نہیں ہوگا، کل دل کا حساب ہوگا اللہ کے میدان میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے، ہم ایسے پروگراموں میں آتے ہیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں، زندگی بدلے، ہماری دماغ بدلے، دل بدلے، خیالات بدلے، ایمانی جوش پیدا ہو، اور اپنا تعلق اداروں سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، اپنے بچوں کو بھیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ کے پڑھ گئے تو دنیا میں عزت کا ذریعہ، آخرت میں نجات کا ذریعہ، صدقہ جاریہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تمہارا بچہ اگر حافظ بن گیا تو 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اماں کو لے جائے گا، ابا کو لے جائے گا، اگر اماں ابا برے ہیں۔ اگر اماں ابا اچھے ہیں تو نور علی نور، اس سے زیادہ اعلیٰ کون ہوگا؟ تو کم سے کم آپ لوگ یہاں آئے ہو، آپ سے درخواست ہے کہ یہاں جانے سے پہلے اپنا ارادہ بنا لو کہ اپنے بچوں کو ضرور داخل کریں گے قرآن کے لیے، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے، نبی کی سنت پڑھائیں گے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ زندگی میں لائیں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس جسم کو اگر جنتی بنانا ہے، ایمان اور عمل کرو۔ تو پہلی چیز، ہر یہاں کا آدمی یہ سوچ کر جائے کہ اپنے گھر کے ایک نہ ایک بچے کو ضرور حافظ عالم بنائیں۔ اور دوسرا کام، جو یہاں پر بوڑھے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، جنہوں نے کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا، لیکن اب یہ طے کر لو کہ قرآن ضرور پڑھیں گے۔ اگر تم بوڑھی عورتیں مدرسے نہیں آ سکتی، یہاں انتظام نہیں،
تو اپنے گھر میں انتظام کرو، ایک قرآن والے کو بلا بلا کر اس سے قرآن پڑھوا لو، زبان سے نکلوا لو، ورنہ کل میدان حشر میں تم سب اندھے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی غیرت ہے۔ اگر تم نے آج شوق پیدا کر لیا، کل سے تم اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر دیا، تو اگر تمہاری زبان ٹوٹ ٹوٹ کر چلے گی، نہیں پڑھ پاؤ گے، موت آ گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل۔ کیوں؟ تم نے ارادہ کر لیا۔ اللہ کے یہاں نعمتیں بہت ہیں، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہیں۔ بن لینے والے بنو، طلبگار بنو، شوق پیدا کرو، آگے بڑھو۔ اگر ہم نے اس طرح ارادے کیے اور جو سنا ہے اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کی اور عالم با عمل بننے کا ارادہ کیا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، برکات برسے گی، اور ایسا چین و سکون ملے گا جو آپ کو نرم گرم بستروں پہ نہیں ملے گا۔ اور آخر میں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے، اور ہمارے جان محمد صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ سب تعاون سے چلتے ہیں، تعاون، مدد۔ تو پہلی مدد کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بھیجو، کیونکہ بچے نہیں ہوں گے تو یہ تو در و دیوار چیخیں گے، چلائیں گے۔ پہلی مدد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، اپنی بچیوں کے داخلے کراؤ، اپنے بوڑھوں کے داخلے کراؤ، اور دوسری مدد یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تم اپنا گھر بنا رہے ہو، کل اللہ کہے گا تم نے ماشاءاللہ 3 کمرے بنائے، بیٹوں کے لیے، بہو کے لیے، شاندار محل بنایا، تو ہمارا گھر بھی بنا دیتے، ہمارا گھر بھی بنا دیتے، ارے کم سے کم ایک اینٹ دے دیتے، ہمارے بچوں کے لیے ایک کھجور دے دیتے، تو ایک کھجور کو بھی ہم تمہارے لیے آخرت میں بہت پہاڑ بنا دیتے۔ دے تو دو، کچھ تو دو، جذبہ تو پیدا کرو۔ تو اس لیے تعاون کا جذبہ ہو، یہ ہمارا ادارہ ہے۔ جو قریب کے لوگ ہیں پہلا فریضہ ان کا ہے، پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ساری دنیا اور ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ سبق ہم کو پڑھایا گیا ہے۔ اس لیے ایک خاص بات یہ بھی کہنی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو، لڑائی ختم کر دو۔ اللہ کا عذاب برس رہا ہے، اللہ کا عذاب گھر گھر کو دیکھ رہا ہے۔